آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی اس کا کوئی حل نکل سکتا ہے؟ کوئی افغانیوں کو سمجھ آ سکتی ہے کہ بھائی وہ دے آر آن دا رانگ سائڈ آف دا فینس، اور وہ ان کو کوئی سمجھ دلا سکتا ہے، قطر ہو یا کوئی بھی میڈیٹر ہو؟ یا ڈو یو ہیو اینی ہوپس کہ یہ ہماری کوئی ان سے ورک آؤٹ ہو جائے گا چیزیں یا نہیں؟ دیکھیں رانا صاحب، ہوپس تو لوز نہیں کرنی چاہیے، لیکن جو ٹریک ریکارڈ ہے ان کا وہ تو یہی ہے. میں تو انہوں نے انٹرنیشنل لیول پہ کمٹمنٹس کر کے آئے تھے کہ ہم پھر الیکشن کرائیں گے. ابھی تو ان کی عبوری حکومت ہے، ہم ویمن کو رائٹس دیں گے، ہم اپنی زمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے. تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے نہ اپنے ساتھ تاجکس کو ملایا، نہ وہ پنچیر ویلی والوں کو، ان ساروں کو اکٹھا کر کے انہوں نے حکومت بنانی تھی. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ افغانستان ممبر ہے یونائٹڈ نیشن کا، اور لیکن ان کی یہ جو طالبان کی حکومت ہے یہ اتنی ریگ ٹیگ اور اتنی انریلائبل ہے کہ ابھی تک ایک آدھ ملک کے علاوہ کسی نے بھی اس حکومت کو ریکگنائز نہیں کیا کہ یہ اس قابل ہے کہ کمیٹی آف نیشن کے اندر باعزت طریقے سے یہ شامل ہو. تو وی آر ڈیلنگ ود سچ پیپل. تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ نے جو کچھ کیا یہ تو پوری دنیا پہ واضح ہے. جیسے سلیم جیلانی صاحب بھی پہلے بتا رہے تھے نا، ہم نے دنیا کی ناراضگی مول لے کے تو انہوں نے یہ کہا، میں نے کئی سنا امریکن کو، یورپین کو، کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ آپ کی شکست کی وجہ کیا ہے افغانستان میں، آپ کیوں، تو انہوں نے کہا پاکستان، بیکاز انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا اور یہ نہیں کیا. ان کی ہمدردیاں افغانوں کے ساتھ تھی. تو ہمدردیاں تو افغان بھائیوں کے ساتھ ہمیشہ رہی ہیں، اور ہم تو یہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے ملک کو خود سنبھالیں. لیکن انفارچونیٹلی یہ طالبان حکومت جب آئی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے اتنی دہشت گردی پاکستان میں نہیں ہوئی جو ان کے دور میں آ کے ہوئی ہے، جن سے ہماری ہوپس تھی، جو ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ آ کے لوگوں کو سدھاریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ جو ان کے محسن ممالک ہیں، جو ان کے ڈور سٹیپ پہ ہے، جس نے ان کو ہوسٹ کیا ہے، جس نے ان کے ریفیوجیز کو ہوسٹ کیا ہوا ہے. یہ متقی صاحب 9 سال کے تھے تو پاکستان میں آئے، یہاں ہی انہوں نے تربیت، تعلیم وغیرہ جو بھی کرنی تھی کر کے تو گئے. آپ دیکھیں کہ کرزئی صاحب تھرو آؤٹ کوئٹہ کے اندر رہے، اسکول میں پڑھاتے تھے یا کیا کرتے تھے، ان کی ساری بیسز ادھر تھی، تو یہ پھر ابھی ادھر چلے گئے. دوسری بات ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ نیٹو کو پن پرک کرنا تو آسان تھا، بیکاز آپ پہاڑیوں میں نکل گئے، آپ کی زبان اور تھی، ان کی زبان اور تھی، سب کچھ تھا. ہمارے تو ویسٹرن بارڈر کے اس طرف جتنے پشتون رہتے ہیں اتنے ہی پشتون ادھر بھی رہتے ہیں. ہمارے لا انفورسنگ ایجنسیز میں کوئی 80,000 سے زیادہ پشتون ہیں، ہائیسٹ پوسٹ کے اوپر ہیں. ہمارے پاس محسود بھی ہیں، وزیر بھی ہیں، ٹرائبل بیلٹ کے لوگ بھی ہیں. تو یہ تو آپ کے اوپر آپ کی زبان کو بھی سمجھتے ہیں، اور پھر وہاں کرنا الگ بات ہے. یہاں ایک ریگولر ایک ملک کے ساتھ آپ یہ سامنے آ کے پچ بیٹل دینے کا جو ہے وہ تو آپ تصور بھی وہ نہیں کر سکتے. پاکستان از ناٹ نیٹو، اور پاکستان از ناٹ اینی آکوپائر جو کہ یورپ سے آیا ہو یا سوویت یونین کو. پاکستان از پاکستان. جیسے آج فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے پاسنگ آؤٹ پریڈ میں PMA کاکور میں یہ کہا کہ یہ ہماری فوج جو ہے سیکنڈ ٹو نن ہے، اور ہمیں پتہ ہے، ان کو کہتا ہے کہ ان کے ویپنز کی ریچ اور لیتھالٹی جو ہے، لیتھالٹی وہ انڈیا کو، جن کے یہ پراکسیز ہیں، آگے یہ شروع کیے ہوئے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ طالبان کو جو سمجھانے والی بات ہے جس کے اوپر یقین پورا نہیں کیا جا سکتا، وہ یہ ہے کہ اگر یہ امن چاہتے ہیں تو نمبر 1 تو یہ بارڈر کو مینج کریں. ہمارے طرف یہ 2600 سے زیادہ کلومیٹر کا جو ٹوٹل بارڈر ہے، اوور 1000 پوسٹیں ہیں. ان کی طرف پوسٹیں نہ ہونے کے برابر ہیں، اور جہاں کہیں ہیں وہ فیسیلیٹیٹرز ہیں دہشت گردوں کے. نمبر 2، ہماری ان کی فوج کے ساتھ جو ہے ہاٹ لائن ہونی چاہیے. نمبر 3، انٹیلیجنس شیئر کریں. لیکن یہ چیزیں تو تب یہ کر سکتے ہیں اگر یقین ہو کہ پاکستان کے اندر یہ حملے کرانے میں یہ شریک جرم نہ ہو. یہ شریک جرم ہے بخدا، میں آپ کو یہ بتاؤں، ورنہ یہ بات کوئی چھوٹی سی بات سمجھ میں نہیں آنے والی. یہ کدھر سے اٹھ کے تو کدھر انڈیا میں جا کے مودی کے ساتھ، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے، ایسا مودی جس نے گجرات میں لوگوں کے خون کیا، مسلمانوں کا، بابری مسجد تباہ کی،
کشمیر کے اندر ظلم کیا تو ان کے اوپر آپ جا رہے ہیں. اور آپ نے بالکل اپنے انٹرو میں ٹھیک کہا کہ انہوں نے کہا یہ قابل فروخت ہے. اس سے بڑا تماچا یہ کیا ہو NSA سکتا ہے؟ کہہ رہا ہے جی، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر انڈیا کا کہہ رہا ہے. جی 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 بالکل بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں جی ٹھیک. کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ان کو ڈالر چاہیے، پیسے چاہیے، اور وہ اس میں خود سنا اس کو لون کو. جی ہاں. انہوں نے کہا کہ ہمارا تو بڑا اسٹرانگ ملک ہے، ہم ان کو 1 کروڑ روپے دے سکتے ہیں. جی ہاں. تو خدا کے واسطے غیرت کریں. اور وہاں افغان ہمارے بھائی، ٹھیک ہے. وہاں مختلف ایلیمنٹس ہیں جو پاکستان وہ سمجھتے ہیں کہ مثلاً ابھی حقانی کے لیڈرز کی بھی خبر ہے کہ اس نے یہ کہا کہ یہ پنگا نہ لیں تو اچھا ہے، تو اس جی. کو ہاؤس اریسٹ کیا ہوا ہے. ایک خبر یہ ہے، جی. یہ میرے پاس اس کی تصدیق تو نہیں ہے. اچھا. تو اسی طرح اور بھی وہاں گروپ ہے جو امن پسند ہے. ٹھیک. جنرل صاحب ملیٹریلی تو ان کو بھی پتا ہے، افغانز کو بھی پتا ہے، اور جس طریقے سے جو سیکیورٹی فورسز ہیں افغان کی سیکیورٹی فورسز وہ دہشت گردوں کو ملا کے اپنے ساتھ ان کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں ساری چیزوں کو. ڈونٹ دے انڈرسٹینڈ کہ ٹھیک ہے ان کو، میں تھوڑا سا نیکسٹ سٹیپ پہ جانا چاہ رہا ہوں کہ ان کو ہیرو بنانے والے بھی ہم ہی لوگ تھے. اب انڈین جنرلز بیٹھ کے ان کو ملٹری اسٹریٹجی سکھائیں گے اور وہ اس پہ عمل کریں گے. یا بالکل. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا ہمیشہ یہ یقین رہا ہے کہ سوویت یونین کا آکوپیشن ہو یا نیٹو کا ہو افغانستان کا، اس کے فیور میں ہم نہیں تھے. کہ ان کو یہ ٹرائبل سوسائٹی ہے، مختلف گروپس ہیں، وہ احمد شاہ مسعود کا گروپ ہے، جی جی جی. اور ان کے جنرلز وغیرہ ہیں، وہ چلے. جی. لیکن انفارچونیٹلی جب امریکن ادھر سے گئے ہیں جی. تو وہ بھی اجرت میں گئے ہیں، تو $7 ارب کا اسلحہ بھی چھوڑ گئے ہیں جو ان کے ہاتھوں میں لگا ہے. اور پھر افغانستان انفارچونیٹلی ایکسس آف ایول جو ہے یہود و ہنود کا، اس کے اندر شامل ہو کے تو یہ کاروائی کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں ابھی آگے 2-3 جو پوائنٹ ضروری ہیں، وہ ایک تو ہے یہ کائنیٹک فورس کا استعمال تو بڑا ضروری ہے. یہ نیو نارمل ہے جہاں ہم دیکھیں گے کہ ان کے گھونسلے اس کو تباہ کیا جائے. نمبر 2 ہے اب آپ کی لیگل ریفارمز ملک کے اندر، تاکہ جو پکڑے جائیں ان کو پنشمنٹ. بالکل ٹھیک ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک انڈیورز اپنی جاری رہنی چاہیے. گاٹ یور پوائنٹ جی.